अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम ताहिर जब्बार। एज़ यू नो आई एम CEO ऑफ ताहिर जब्बार प्रोडक्शंस और मैं फ़िल्म डायरेक्टर भी हूँ, फ़िल्म प्रोड्यूसर हूँ, राइटर, एक्टर और सिंगर भी हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ और मेरी अपनी मॉडलिंग एजेंसी भी है। तो मेरा फ़ीमेल से बड़ा इंटरेक्शन रहा है पिछले 7-8 सालों में, इनफैक्ट यंग जनरेशन से, लड़कों से, लड़कियों से, क्योंकि मैं मॉडलिंग एजेंसी भी रन कर रहा हूँ और मेरी प्रोडक्शन कंपनी भी है। और फिर मैं 3 नॉवेल्स का राइटर भी हूँ। तो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ चीज़ें। तो आजकल के जो लड़का लड़की के रिलेशन चल रहे हैं उसके हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स हैं हाईलाइट करना चाहूँगा। हो सकता है आपकी लाइफ में वो काम आ जाएं, हो सकता है कुछ लोग एग्री करें और कुछ डिसएग्री भी करेंगे, तो बट उनके लिए आई डोंट केयर, मैंने अपनी बात करनी है। सबसे पहले तो मैं ये सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लड़का लड़की दोस्त जो हैं उनके बारे में बात करूँगा। जो जायज़ रिलेशंस हैं, जो हलाल हैं, उन पे मैं बात नहीं करूँगा। उनकी रिलेशन की साइकी ज़रा अलग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लड़कियों के बारे में मैं बता दूं कि लड़कियां मर्दों को 2 वजह से रखती हैं, तीसरी कोई वजह नहीं होती। या तो उनकी फीलिंग्स होती हैं उनके साथ, दूसरा उनकी ज़रूरत, नज़रिया ज़रूरत पे आजकल वो बड़ा काम कर रही हैं। और नज़रिया ज़रूरत की वजह से फिर उनके ना बॉयफ्रेंड्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो मर्द होता है ना वो कुछ भी काम करके घर में, घर से बाहर एफर्ट करके, जॉब करके, रोज़ी रोटी मजदूरी करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता है। बट जो फीमेल है वो अपनी ज़रूरतें जो है ना, वो अगर उसकी नहीं पूरी होती तो वो नज़रिया ज़रूरत के तहत अपनी ज़रूरतें बाहर से पूरी करती है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपको जांचना है ना कि कोई लड़की आपसे लॉयल है कि नहीं, तो एक बात मेरी याद रखिएगा, आपको कभी उससे ये नहीं पूछना पड़ेगा कि तुम कहाँ बिजी थी, ठीक है, या सुबह से कहाँ गायब थी। लड़की कभी आपको मौका देगी नहीं अगर वो आपके साथ लॉयल है, क्योंकि लड़की जो है अगर वो आपसे लॉयल है वो आपके सर पे चढ़ के बैठी होगी। आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप कहाँ थे, लड़की को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लड़की के पास आपके लिए बहुत टाइम है, इफ़ शी हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। ये बात आप मेरी माइंड में रखिएगा। अगर कोई लड़की आपसे दावा करती है कि वो आपसे प्यार करती है या वो आपसे काफ़ी इंगेज है और फिर वो बिज़ी रहती है और वो ऑनलाइन भी रहती है, और जब आप उसको मैसेज करते हैं तो वो कहती है कि मैं बिज़ी थी या मेरी तबीयत ख़राब थी, इमीडिएटली समझ जाना कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आप उसके टिकटॉक अकाउंट पे जाना या व्हाट्सअप स्टेटस पे जाना, नेड़े तेड़े करीब भी उसके स्टेटस लगे होंगे। जब वो ये बोल रही होगी ना कि भाई मैं बिज़ी हूँ या मैं बिज़ी थी या मेरी तबीयत ख़राब है, उससे थोड़ी देर पहले उसने टिकटॉक की वीडियो या व्हाट्सएप स्टेटस लगाया होगा। तो आपको मज़ीद उल्लू बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ जाना चाहिए कि उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपसे नज़रिया ज़रूरत के हवाले से इंटरेस्ट है। ये 2-3 बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमें पता लग जाता है कि अगली लड़की की फीलिंग्स क्या हैं। बट या तो हमें वो अपना मकसद पूरा करना होता है या हम लिटरली अटैच होते हैं, तो हम ये 2 ही वजह से उल्लू बने हुए होते हैं, ठीक है। तो तीसरी और कोई रीज़न नहीं होती। और दूसरी एक और बात कि जब भी आप किसी लड़की से इंटरेक्शन करते हैं चिट चैट पे, तो अगर वो मीठा आपसे बने और वो लंबे लंबे मैसेज एक्सप्लेन वाले, तब ही करे जब उसको आपसे काम है। उसके अलावा उसके मैसेज अच्छा ठीक है, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि भाई वो आपसे प्यार नहीं करती, उसका काम है। और ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी पॉइंट पे आती हैं। जो लड़कियां आपसे सिर्फ नज़रिया ज़रूरत के तहत अटैच है ना, वो कभी भी आपसे लंबे लंबे मैसेज पे बात कर ही नहीं सकती, आर्ग्यू भी नहीं करेंगी, आपको बताएंगी भी नहीं कुछ। लेकिन जब उनको कोई काम है आपसे, कोई चीज़ है, कोई मकसद है, उस टाइम वो मीठा भी बनेगी और लंबे लंबे मैसेज भी कर रही होंगी। तो आपको समझ जाना चाहिए भाई कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग।
جو لڑکی کسی سے لائل ہوگی نا وہ لڑکے کو کہے گی کہ بھائی تم مجھ سے پوچھو میں کہاں تھی. اور وہ ہر لڑکی کو بڑی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائلٹی یہاں سے ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ شیئر کر رہی ہوتی ہے. اور یہ لڑکی کے اندر بہت ہی خوبصورت عادت ہوتی ہے ریلیشن میں, جب وہ اپنا سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے. لڑکا اس سے لائل بھی ہے نا تو لڑکے کی بہت ساری چیزیں لڑکی کو نہیں پتہ ہوں گی, لیکن اگر لڑکی لڑکے سے لائل ہے تو لڑکی کی دوستیں, اس کے سر, سب ٹیچرز کے نام لڑکی کو پتہ ہوں گے, حالانکہ اس نے پوچھا بھی نہیں ہوگا. تو یہ 2-3 باتیں ہیں جن سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بندی میرے ساتھ لائل ہے. اس میں کوئی گھنٹہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے. اچھا, اب یہ تو ہوگی لڑکیوں کی نشانیاں. ٹھیک ہے کہ بھائی آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ لائل ہے یا نہیں. لیکن اب کچھ مردوں کی بھی لائلٹی کی نشانیاں ہوتی ہیں جو لڑکیوں کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے. سب سے پہلے ایک تو بات یہ ہے کہ اگر مرد بیزی بھی ہے, اگر وہ کہتا ہے میں بیزی ہوں, تو یہ اس بات کی وہ لڑکے کے حوالے سے اس بات کی وہ نہیں ہے شاہدی کہ بھئی یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. مرد جنرلی طور پہ بیزی ہو سکتا ہے, اس کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, اس کا ہلکا باب بہت ہوتا ہے, اس کے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹس بہت ہوتے ہیں, وہ کام کر رہا ہوگا, کہیں بیزی ہوگا تو وہ بیزی ہوتا ہے. لیکن ایک لڑکی واٹس ایپ پہ اس کے کانٹیکٹ ہی وہ پاپا کی پری بتاتی ہے کہ میں تو صرف تم سے کانٹیکٹ رکھتی ہوں, میرے تو کزنوں سے بھی بات چیت نہیں ہے, اور اس کے باوجود وہ واٹس ایپ پہ آن لائن اور وہ آپ کو میسیج نہ کرے, تو دیئر از سم تھنگ رانگ. بٹ لڑکا اس کے ہزاروں کانٹیکٹ ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ, وہ بیزی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ مرد بیزی بھی ہے تو نہیں یہ لائل نہیں, ایسی بات نہیں. مرد کی لائلٹی کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کتنی کرتا ہے. رسپیکٹ ان سینس یہ نہیں کہ وہ شک تو ایک فیکٹر ہے. مرد اگر لائل ہوگا نا آپ سے تو سب سے پہلے وہ کبھی بھی نا آپ کو پورٹرے نہیں کرے گا, آپ کو ڈسپلے نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اپنی عزت سمجھے گا. ٹھیک ہے, وہ کبھی ہی ول نیور آسک یو فار پارٹیز. وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ یار لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں, میرے دوست بھی ساتھ ہیں. وہ کبھی آپ کو اس طرح سے شیئرنگ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے. وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے تمہیں نہیں کہے گا, وہ تمہیں اس طرح سے شو پیس کے طور پہ نہیں رکھے گا. اور وہ تم پہ شک بھی کرے گا, اگر وہ لائل ہے وہ تم پہ نظر بھی رکھے گا, کیونکہ یہ مرد کی شناخت ہے. ٹھیک ہے, وہ شیئرنگ نہیں برداشت کر سکتا. اس لیے مرد کو اجازت ہے 4-5 شادیوں کی, لڑکی کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ لڑکا اوروں میں بھی منہ مارے, یہ میں بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو مرد کی لائلٹی یہاں سے پتہ لگتی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو صرف پارٹی کے لیے یاد رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ ڈرنک کرو, یار میرے ساتھ شیشہ پیو, یار میرے دوست آئے ہوئے ہیں کہیں سینما میں چلتے ہیں, تو دیئر مسٹ بی رانگ, سم تھنگ رانگ. تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. دوسرا, مرد جو ہے نا وہ اس کو آپ کے بارے میں گھر والوں سے شیئرنگ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. مرد بزدل ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی مرد یہ کہے جی کہ میں گھر والوں سے ڈر رہا ہوں, دس اینڈ دیٹ, دیئر شوڈ بی سم تھنگ رانگ. یہاں آپ کو سمجھ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور دوسرا وہ آپ کو کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھ سکتا کہ آپ ٹک ٹاک اکاؤنٹ بناؤ, دس اینڈ دیٹ, یہ کرو وہ کرو. یہ مرد کی نیچر میں نہیں ہے, لڑکی کی نیچر میں ہو سکتا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ میں ایک اور بات کہوں گا کہ ایک لڑکی اگر آپ کے ساتھ انگیج ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کا سب کچھ ہو اور آپ اسے سب کچھ دے رہے ہو, اس کے باوجود وہ ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹس بنا رہی ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور سوشل یا ماڈل کے علاوہ, ایک ہوتی ہے ماڈل, ایک ہوتی ہے ایکٹریس, ایک ہوتی ہے سوشل میڈیا سنسیشن, وہ تو ان کی جاب ہے, وہ ایک الگ چیز ہوگی. لیکن اگر وہ ماڈل بھی نہیں ہے, اس کا کوئی کام بھی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے, تو اٹ مینس کہ وہ آپ سے بیٹر کی تلاش میں ہے. اور
یہ بڑکیلے کپڑے، دوسروں کو سیڈیوس کرنا، ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب ایک خرابی کی نشانی ہے بندی میں، ٹھیک ہے. اور جو مرد ہے اگر وہ آپ سے لائل ہے تو وہ آپ کو ٹائم دے گا، آپ کی کیئر کرے گا اور آپ کا ہر طرح سے وہ خیال رکھے گا. آپ کو اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے یہ چیز چاہیے. یہ بات آپ میری یاد رکھیے گا. اگر کوئی مرد آپ سے لائل ہے، آپ کو اسے بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اگر وہ آپ کو پریشانی میں دیکھے گا، وہ آپ کی پریشانی کو خود دور کرے گا اور آپ کی پریشانی میں وہ ساتھ کھڑا ہوگا، دم دبا کے بھاگے گا نہیں. یہ لائلٹی کی نشانی ہے. ایک اور بہت اہم فیکٹر جو مرد کی لائلٹی کے حوالے سے لڑکیوں کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کی کسی لڑکے سے بات چیت شروع ہوتی ہے تو آپ نے اس کی تیزیاں دیکھنی ہے. تیزیاں ان اے سینس کہ ہی ول امیجیٹلی آسک فار یو پکچر اگر اس نے آپ کو دیکھا ہوا نہیں ہے، اور جیسی ہی پکچر سینڈ کرو گی خواہ وہ کیسی ہی ہو، ایک دم سے وہ تمہیں تعریفوں کے پل باندھ دے گا. تم ہی کرینہ دس اینڈ دیٹ. اس کے بعد وہ بار بار کہے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم ریئل ہو. ویڈیو کال پہ آؤ، ویڈیو کال کی بات کرے گا اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگائے گا آئی لو یو بولنے میں. یہ بات میری مائنڈ میں رکھنا. اور وہ اتنا زیادہ ایک دم سے، جس کو کہتا ہے نا ایک دم سے بہت زیادہ جذباتی ہونا اور بار بار کال کرنا، بار بار میسج کرنا، ایک دم سے ویڈیو سینڈ کرنا، ایک وہ سیریز چلا دے گا. فوراً سمجھ جانا کہ یہ ایک سبق پڑھا ہوا ہے اس نے، یہ اس کی پریکٹس کرتا ہے ہر لڑکی پہ، اور کئی لڑکیوں کو اس نے پریکٹس کی ہوئی ہے اور کافی جھانسے میں بھی آگئی ہوں گی. تو فوراً سمجھ جانا اور آپ بیک ہو جانا یا محتاط ہو جانا. جو شخص آپ سے لائل ہوگا یا آپ سے فیلنگ شیئر کرے گا، سب کچھ ایک دم سے نہیں ہوتا. یہ بات میری مائنڈ میں رکھنا. سب کچھ ایک دم سے نہیں ہوتا. پیار ایک دم سے نہیں ہو جاتا. یہ صرف بالی ووڈ کی یا ناول کی کتابوں میں ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، تھوڑی میچورٹی ہوتی ہے ریلیشن میں. تھینک یو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور مجھے فالو ضرور کیجیے گا. اور بھائی اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہے تو اختلاف ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے. ہر کسی کے اپنے پوائنٹس ہوتے ہیں، اور کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بھائی میری طرف سے سوری.